طارق بن زیاد سن 660 عیسوی میں افریقہ کے بربر قبیلے میں پیدا ہوئے۔ طارق بن زیاد بچپن ہی سے اموی فوج میں بھرتی ہونے کے خواہشمند تھے، لیکن وہ ابھی کمسن بچے تھے۔ اسی خواہش کی وجہ سے طارق بن زیاد نے بچپن ہی سے سخت محنت اور فوجی تربیت حاصل کرنا شروع کر دی۔ طارق بن زیاد کا تعلق افریقہ کی بربر نسل سے تھا، اور اس نسل کے لوگ بہت زیادہ بہادر اور جرأت مند ہوتے تھے۔ لیکن اموی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری تھا، لیکن ابھی تک طارق بن زیاد نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اسی وجہ سے طارق بن زیاد نے اپنی جوانی میں اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے، اور ان کا فوج میں جانے کا رستہ ہموار ہو گیا۔ کچھ ہی عرصے بعد طارق بن زیاد موسیٰ بن نصیر کی مدد سے اموی فوج میں بھرتی ہو گئے۔ موسیٰ بن نصیر جو کہ اموی خلافت میں شمالی افریقہ کے گورنر تھے، اور طارق بن زیاد اس کے غلام تھے۔ طارق بن زیاد اپنی قابلیت، ایمانداری، شجاعت اور بہادری کی وجہ سے فوج میں سالار بن گئے۔ کچھ عرصے کے بعد موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ ولید بن عبد الملک سے بول کر طارق بن زیاد کو اپنی فوج کا سپہ سالار بنا لیا۔ سن 711 میں ایک موقع آیا جب اندلس کے کچھ عیسائی حکمرانوں نے اموی خلافت سے فوجی مدد طلب کری۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے حکم پر موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو 7,000 کا فوجی لشکر دے کر اندلس روانہ کیا۔ طارق بن زیاد اپنے فوجی لشکر کے ساتھ سمندر پار کر کے اندلس کے ساحل پر جبل طارق کے مقام پر اترے۔ جب فوج ساحل پر اتری تو طارق بن زیاد نے دیکھا کہ عیسائی فوج کا ایک طاقتور لشکر ان سے جنگ لڑنے کا منتظر ہے۔ طارق بن زیاد نے جرأت مندانہ فیصلہ کیا اور ساحل پر کھڑی تمام کشتیوں کو جلا دیا اور واپسی کا رستہ بند کر دیا۔ طارق بن زیاد نے اپنی چھوٹی سی فوج کے ساتھ طاقتور عیسائی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ طارق بن زیاد کے 7,000 کی فوج نے عیسائیوں کی 1,00,000 سے زائد فوج کو شکست دی، اور اللہ کی مدد سے اور طارق بن زیاد کی شجاعت اور بہادری سے مسلمانوں نے اس جنگ میں جیت حاصل کری۔ اندلس کو فتح کرنے کے بعد طارق بن زیاد نے وہاں نہ صرف اپنی حکمرانی قائم کی، بلکہ وہاں طارق بن زیاد نے عدل و انصاف اور اسلامی تعلیمات کی روشنی بھی پھیلائی۔ طارق بن زیاد کا انتقال سن 720 عیسوی میں 60 سال کی عمر میں ہوا اور ان کو دمشق میں دفن کیا گیا۔ فتح کے بعد اندلس کی سرزمین پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی جو تقریباً 800 سالوں تک قائم رہی۔ اندلس کی فتح اسلامی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے، اور اس باب کا سب سے روشن ستارہ طارق بن زیاد ہیں۔ طارق بن زیاد ایک بہادر، نڈر اور باصلاحیت اموی خلافت کی فوج کے مسلمان سپہ سالار تھے۔ طارق بن زیاد نے اپنی قیادانہ صلاحیت اور بہادری سے اسلامی سلطنت کو نئی وسعتیں عطا کیں۔ انہی خصوصیات کی وجہ سے طارق بن زیاد اسلامی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔